لڑائی کے لیے اٹیک کس نے کیا، آفنس کس نے کیا؟ کہ جنگ جمل میں بھی اقدام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا ہے۔ جب ایک انسان نے بیعت ہی نہیں کی اس کو باغی کہا جا سکتا؟ بغاوت کا اطلاق تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیعت کی ہو اور بیعت کر کے آپ نے اس کا قلادہ جو ہے وہ گردن سے اتار دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ تیار تھے کہ آپ کے سانس لینے میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل سے واپس لوٹے تو جنگ صفین کی تیاری شروع فرما دی۔ تو ان کو پھر باغی کہنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کیوں کی تھی، بغاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے نے کیا کیا ہو، اٹیک کیا ہو۔ جب ان کو اقتدار ملا، جب ان کے پاس اختیار آیا، پہلے تو ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ ایک ہی رائے ہے کہ لڑائی کرنی چاہیے، دوسری کی رائے ہے یعنی والد کی رائے ہے کہ لڑائی کرنی چاہیے، حضرت حسن جو ان کے بیٹے ہیں ان کی رائے ہے کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی کو اجتہاد کہیں گے نا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب جنگ جمل تو آپ نے بتا دیا، جنگ صفین کے کیا اسباب تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، مطلب ایگریڈ اپان ہے، سب مورخین نے اسی طرح سے ذکر کیا ہے، ایون کہ مخالفین بھی اس کو مانیں گے کہ جنگ جمل میں بھی اقدام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، مطلب کون آگے بڑھا ہے لڑائی کے لیے اٹیک کس نے کیا، آفنس کس نے کیا؟ مطلب حضرت علی نکلے ہیں نا لشکر لے کے، جی وہ تو جی۔ بصرہ میں جمع ہوئے تھے، وہ لشکر لے کے انہوں نے چڑھائی نہیں کی، یعنی انہوں نے اپنی پولیٹیکل سپورٹ کے پاس گئے۔ تو وہ بصرہ میں جمع۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہوا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کیوں کی تھی، بغاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے نے کیا کیا ہو، اٹیک کیا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی پوزیشن نہیں لی، ہاں انہوں نے ایک کام کیا تھا، انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ تو کیا ہم جب ایک انسان نے بیعت ہی نہیں کی اس کو باغی کہا جا سکتا؟ نہیں، میرے خیال میں ہاں اس پہ ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس کے اوپر بغاوت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بغاوت کا اطلاق تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیعت کی ہو اور بیعت کر کے آپ نے اس کا قلادہ جو ہے وہ گردن سے اتار دیا، جب آپ نے اطاعت کی بیعت ہی نہیں کی۔ اور پھر یہ ہے کہ بیعت کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ اجماع بھی نہیں ہوا تھا، بیعت پہ اجماع بھی نہیں تھا۔ اور جہاں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ تیار تھے کہ آپ کے سانس لینے میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار؟ ہاں بالکل تیار تھے، یہ بات موجود ہے۔ تو ان کو پھر باغی کہنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی۔ ہاں نہیں، یہ بات تو درست نہیں۔ اچھا، یہ ہمارے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جی۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل سے واپس لوٹے تو جنگ صفین کی تیاری شروع فرما دی۔ اچھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو عنہ، اس سے کیا مراد ہے کہ یہ اقدام کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ سیدنا علی کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ اقدام ہو رہا ہے، حضرت امیر معاویہ نہیں آئے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ جی انہوں نے کیوں بغاوت کی تھی، تو بغاوت کا مطلب ہی ہوتا ہے مسلح خروج۔ جی جی، ہجوم۔ تو انہوں نے خروج کون سا کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، تو ہاں یہ بات ہے کہ انہوں نے آگے سے لڑائی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ماننے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے تو یہ بات ثابت نہیں۔ یہی معاملہ ہوا جنگ جمل میں۔ جنگ جمل میں دیکھیں نا، یہ ابھی ہمارے سامنے البدایہ والنہایہ، وہ 7ویں جلد، پیج نمبر 309۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جمل کے لیے بصرہ کی طرف، جو ساتھ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے، تو حضرت حسن جو ہے انہوں نے کہا کہ اپنے والد سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ دیکھیں میں نے تو آپ کو روکا تھا کہ آپ نہ جائیں، مطلب بصرہ کی طرف خون خرابہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ بھی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ ہمیشہ مجھ پہ لڑکی کی طرح مہربان رہتے ہیں۔ تو دیکھیں ائمہ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اہل تشیع کے اگر ہم پرسپیکٹو میں بات کریں نا، حضرت علی بھی امام ہے، حضرت حسن بھی امام ہے، یہ جنگوں میں صورتحال اتنی غیر یقینی ہے جی کہ ان کے جو ائمہ میں بھی اختلاف ہو گیا۔ ایک ہی رائے ہے کہ لڑائی کرنی چاہیے، دوسری کی رائے یعنی والد کی رائے ہے کہ لڑائی کرنی چاہیے، حضرت حسن جو ان کے بیٹے ہیں ان کی رائے ہے کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جی، ٹھیک ہے۔ باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہو اور گیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں تو بالکل پھر وہاں پہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہی پوزیشن لی کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل، وہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ حضرت حسن جو تھے وہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائی کو شروع سے یہ بات پسند ٹھیک ہے، نہیں کرتے تھے، ہاں، لیکن اپنے والد صاحب کی وجہ سے وہ اس میں شامل تھے۔ وہ اس میں شامل تھے۔ جب ان کو اقتدار ملا
جب ان کے پاس اختیار آیا، پہلے تو ان کے پاس اختیار نہیں تھا، تو وہ تو ظاہر ہے ساتھ شامل وہ تھے پیچھے ہو گئے ایک بیٹے کی حیثیت سے، لیکن جب ان کے پاس اختیار آیا تو انہوں نے مسلمانوں کی آپس کی جو ہے لڑائی وہ کو پسند نہیں پسند نہیں کی. یعنی جیسے اور صحابہ موجود تھے، ہم نے دیکھا ہے جی پچھلے ایپیسوڈ میں جی جی کہ جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے. بالکل. تو حضرت حسن بھی ویسے ہی تھے. ہاں، حضرت علی بھی پسند نہیں کرتے تھے، بس یہ کہ تقدیر غالب آ گئی. تقدیر غالب آ تقدیر گئی. وہ بھی حالات اس پسند، طرح کے ہو گئے. حالات اس طرح کے ہو گئے. اب یہاں پہ دیکھیں نا، حضرت حسن کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی کو، ابھی وہ وہاں بصرہ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا، اپنے والد کو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ آپ مدینہ سے چلے جائیں، آپ یہاں پہ نہ رہیں. میں نے یہ آپ کو مشورہ دیا کیونکہ آپ اگر مدینہ میں رہے نا اور حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو لوگ کہیں آپ پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ پر الزام نہ آئے. آپ پہ الزام نہ آئے، یعنی اس قسم کے حالات ہیں کہ آپ پہ الزام آ سکتا ہے، تو آپ چلے جائیں. لیکن آپ نہیں گئے. ٹھیک ہے، پھر کیا معاملہ ہوا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. تو میں نے آپ کو مشورہ دیا، حضرت حسن کہہ رہے ہیں کہ آپ بیعت نہ لیں، ابھی آپ بیعت نہ لیں خلافت کی، جب تک کہ تمام شہروں کے لوگ آپ کی بیعت نہ کر لیں. تو سب شہروں نے تو بیعت نہیں کی تھی، تو آپ نے اس میں بھی میری بات نہیں مانی، آپ نے بیعت لے لی. ٹھیک ہے، اہل حجاز نے بیعت کی، آپ نے بیعت لے لی. پھر تیسرا جب اختلاف ہوا، اب اس سے کیا ہوا کہ جب آپ نے بیعت لے لی تو لوگوں نے آپ کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے، جو اہل شام تھے. تیسرا کیا ہوا کہ میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جو ایک عورت اور دو مرد آپ کے خلاف نکلے ہیں، یعنی حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ ہے، تو آپ ان کے خلاف نہ نکلیں، گھر میں بیٹھیں جب تک صلح نہ کر لیں. لیکن آپ نے میری باتیں نہیں مانی. ٹھیک، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جسٹیفیکیشن دی. تو کہنے کا مقصد ایک بات تو یہ ہے کہ حالات ایسے گمبھیر تھے کہ اس میں اہل بیت میں بھی اختلاف تھا، باپ بیٹے میں اختلاف تھا، علمی اختلاف کہیں گے اس کو، رائے کا اختلاف ہے کہ یہ کرنا چاہیے ان حالات میں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. تو اس میں بقیہ صحابہ کو سپیس دینا. یہاں اب آپ کے عطان کا دروازہ کھولیں گے حضرت حسن کے لیے؟ کوئی نہیں کھولے گا، کوئی بھی نہیں کھولے گا. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے والد محترم کو کیا کوئی بزدلی کا مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو کہنے کا مقصد تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ادھر اختلاف ہو گیا، ادھر سوچ میں آرا مختلف ہو گئی، تو آپ وہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوسری طرف بھی دیجیے، دوسری طرف بھی دیجیے، ادروائز یو آر بائسڈ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی. ان کا صرف اتنا مطالبہ تھا، دیکھیں جنگ جمل والوں کا بھی یہی مطالبہ تھا قصاص کا، حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی مطالبہ تھا. کیونکہ حضرت عثمان کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنا مطالبہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک بنو امیہ میں ایک ایسی شخصیت تھے وہ، ہاں، اور ان کے پاس سرداری بھی تھی. تو وہ ان کی طرف سے ایک سرپرست کے طور پہ سامنے آئے، قصاص کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور وہ یہی کہتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آ کے لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت علی سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو حضرت علی سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، تو پھر آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ان سے قصاص عثمان میں اختلاف ہے، اگر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لے لیں تو ہم بیعت کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر صفین کی کیا وجوہات تھی؟ صفین میں یہی وجہ ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. جب بیعت نہیں کی تو حضرت علی پھر نکلے. اچھا ٹھیک ہے، حضرت علی نے ان کے بیعت نہ کرنے کو کیا کیا کہ ہم نے بیعت لینی ہے، ہم نے بیعت ان سے لینی ہے. تو انہوں نے پھر آفینس لانچ کیا، انہوں نے پھر آفینس لانچ کیا. پھر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ صفین ہوئی. اچھا، صفین میں بھی جا کے جب لڑائی ہوئی ہے، جیسے جمل میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف لوگوں کی آراء کیا تھی. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو خطا پہ سمجھ رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ معاملہ نہیں تھا کہ لوگ اس کو حق و باطل کی بات سمجھ رہے تھے، یہاں پہ بھی ایسے لوگ تھے. اب جیسے دیکھیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، اس میں کیا حضرت سہل بن حنیف نے جنگ صفین میں لوگوں سے کہا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ تھے حضرت سہل بن حنیف، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کیا کہا، بھائی اپنی رائے کو یقینی نہ سمجھنا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہم رہے تو ہمارے لیے ہر بات کیا تھی، یقینی تھی. یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ جس لشکر میں ہم تھے تو وہی حق پہ تھا، یہ بات یقینی تھی، دوسرا باطل پہ ہے. لیکن اب یہاں پہ یقینی طور پہ نہ سمجھنا. ٹھیک ہے، اور آگے کیا کہا، لیکن اس معاملے میں ہم کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن ہماری ایک گمان ہے، ہمارا ایک ظن غالب ہے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. جی جی، تو اسی کو اجتہاد کہیں گے نا. اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھتے. اچھا، حضرت عمار بن یاسر کا معاملہ صرف ایکسیپشنل تھا. صرف ان کا معاملہ ایکسیپشنل تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اچھا، تو یہ بھی ان کا اجتہاد تھا. یہ بھی ان کا اجتہاد تھا. یہ بھی ان کا اجتہاد. تو جو آپ نے پہلے مثال بیان کی ہے، اگر وہ بھی اجتہاد تھا، عمار بن یاسر کا بھی اجتہاد تھا، تو ہمارے سامنے تو ایک سے زیادہ اجتہاد آ گئے. تو ایک صحابی کی اجتہاد کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرے صحابی کی اجتہاد کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں اس زمانے میں اتنی گنجائش موجود تھی کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا. یا تو سارے صحابہ کو جہنمی بنا دینا، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جی، وہ تو پھر آپ کو کسی اور طرف جانا پڑے گا، ایکسٹریم ہو جائے گی. وہ کسی اور طرف جانا پڑے گا، ورنہ آپ کو سپیس دینی پڑے گی. صرف امیر معاویہ یا ماموں یا جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے نا ٹائٹل دے کے ان ایک طوفان بدتمیزی برپا کرنا یا بدتمیزانہ لہجہ لب و لہجہ اختیار کرنا. دیکھیں بات یہ باقی صحابہ بھی تو ہیں نا، کتنوں کا انکار کرو گے؟ بالکل. پھر آپ کو اس نیریٹو پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، درمیان میں منافقت نہ پھر اختیار کرو. پھر وہاں چلے جاؤ جہاں جا کے پھر کوئی بھی نہیں باقی رہ جاتا 5-6 صحابہ کے علاوہ. پھر وہاں ان کی لائن میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. نہیں، پھر یہ بات حضرت امیر معاویہ تک رکتی نہیں ہے. ہاں، رکتی نہیں ہے نا، کیونکہ کتنے صحابہ تھے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. اچھا، ٹھیک ہے. اور جلیل القدر صحابہ آپ کو ملتے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. دیکھیں اگر اس طرح تو پھر بات حضرت امیر معاویہ پہ نہیں رکے گی. عشرہ مبشرہ میں تو زبیر بن عوام بھی تھے. اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گردنوں پر تلوار رکھ کے بیعت لی گئی، زبردستی بیعت لی گئی، چاہے حضرت علی کے کہنے پہ نہیں لی گئی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ حضرت علی کے کہنے پر نہیں لی گئی. ہم حضرت علی سے متعلق ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیعت نہ کرنے والے یا زبردستی بیعت جن سے بیعت لی گئی تو وہ بھی تو بزرگ ہستیاں تھے. ایسے تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ الخیر. اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں.